اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہر مومن اور مسلمان کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو اخلاص کے ساتھ پکی سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بارگاہ الہی میں تو توبہ کرو، خالص سچی توبہ۔ اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے کہ جس نے کرامن کاتبین کے لکھنے سے پہلے بھی ہمیں توبہ کے لیے ایک مہلت عطا فرمائی ہے۔ نبی ذیشان علیہ السلام کا فرمان ہے، بائیں طرف والا فرشتہ خطا کار مسلمان کی غلطی لکھنے سے 6 گھڑیاں قلم روکے رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی درخواست پیش کرے تو فرشتہ کچھ نہیں لکھتا، ورنہ ایک برائی لکھ دی جاتی ہے۔ توبہ کی دوسری مہلت غلطی لکھے جانے سے موت آنے تک ہے۔ عصر حاضر میں لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں مصروف ہیں، اور ان کے نزدیک ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ آپ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو صغیرہ گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اجنبی عورت کو دیکھنے یا اس سے ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے۔ ایسے لوگ دین اسلام کے بارے میں زبان دراز اور اس کا استہزاء اڑاتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ غیر محرم عورتوں کی تصاویر اخبارات و ذرائع ابلاغ میں بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ جب انہیں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو نہایت تضحیکانہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتلائیں اس کام میں کس حد تک برائی اور قباحت ہے۔ کیا یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ ان حالات میں صحیح بخاری کے 2 اثار کو سامنے رکھ کر سامنے کی سنگینی کا جائزہ لیا جائے تو اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کام شمار کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ کہیں اس کے اوپر ہی نہ گر جائے۔ فاسق و فاجر آدمی گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو۔ پھر راوی حدیث نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ اس نے اس طرح کر کے اس مکھی کو اڑا دیا۔ وہ لوگ جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ اس حدیث میں صغیرہ گناہوں کے متعلق وارد ہونے والی وعید پڑھ لینے کے بعد معاملے کی نزاکت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر معاملہ سنگین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو۔ حقیر سمجھے جانے والے گناہوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ایک وادی میں پڑاؤ کریں تو ایک آدمی لکڑی اٹھا لایا اور دوسرا آدمی بھی لکڑی اٹھا لایا، یہاں تک کہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ ان سے انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں، اور گناہوں کو معمولی سمجھنے والے کا جب مواخذہ کیا جاتا ہے تو وہ گناہ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، معمولی گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ وہ آدمی کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کی لاپرواہی، حیا کی کمی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خوفی اور گناہوں کو معمولی سمجھنا اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام کام اسے کبیرہ گناہوں سے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ صغیرہ گناہ کو جب بار بار اور مسلسل کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور کبیرہ گناہ پر توبہ استغفار سے وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور جس شخص کی یہ حالت ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو اپنے گناہوں پر ندامت اور احساس ہے وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ نہ تو اپنی گمراہی سے بے پرواہ ہیں اور نہ باطل اور بے راہ راوی پر اصرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین ہے: اے نبی، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔